بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ طلباء، لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے سورہ انفال کو پڑھا، اور آج ہم حدیث کو پڑھیں گے جو ہمارے نصاب کے اندر پہلی 10 احادیث شامل ہیں۔ ان میں سے آج ہم پہلی حدیث پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح۔ تو یہ حدیث 3 نمبر کی آپ کو ایگزام میں آتی ہے، 1 نمبر ترجمے کا ہوتا ہے اور 2 نمبر تشریح کے۔ تو آئیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ افضل الاعمال، سب سے فضیلت والا عمل، افضل فضیلت والا، الاعمال عمل، لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء، اور بہترین دعا اور سب سے فضیلت والی دعا الاستغفار، استغفار کرنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں، پہلے کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسرے کے اندر جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی معافی کے لیے، کہ انسان اگر کہیں غلطی کر بیٹھا ہے تو اپنے خدا سے کن الفاظ میں معافی مانگے کہ اللہ کی ذات اسے معاف کر دے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ اے میرے بندے، اے میرے غلام، اگر تجھ سے کہیں غلطی ہو جائے، کہیں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے، تو اللہ کے حضور استغفار کر، تو وہ خدا جو غفور الرحیم ہے وہ تیرے گناہ بخش دے گا۔ تو حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اب حدیث کے دوسرے حصے کے اندر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا بتایا، کہ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ وہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا مطلب ہے بھول چوک ہو جانا۔ تو جب انسان سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بتا دیا، اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اگر غلطی کر بیٹھو تو اس کا کرنا کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے آپ کو اس کی معافی ملے گی۔ تو لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے افضل الدعاء الاستغفار اور یعنی استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو بخش دے گی۔ تو طلباء، اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس حدیث کا آپ نے ترجمہ لکھنا بھی ہے اور تشریح بھی لکھنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔